بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. میرے محترم بزرگوں، کل آپ حضرات کے سامنے چند آیات کی تفسیر اور اس کا ترجمہ ہوا. سب سے پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں پوری سورت کا. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا، ان کو پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجیے. اہدنا، ہمیں ہدایت دیجیے، دکھلا دیجیے. صراط المستقیم، سیدھا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا. ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ مجھے دکھلائیے جو لوگ گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک گئے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. کل یہاں پر آپ کو ایک بات بتائی گئی تھی، لفظ ایاک اور دوسرا لفظ ہے نعبد. اللہ رب العزت کا انداز دیکھیے، ہونا چاہیے تھا نعبد ایاک، لیکن اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد. جو محدثین ہیں، مفسرین ہیں، یا جو لوگ عربی جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب کسی لفظ کو پہلے لایا جاتا ہے اور کسی لفظ کو بعد میں لایا جاتا ہے تو تاکید کے لیے لایا جاتا ہے، اہتمام کے لیے لایا جاتا ہے. یعنی اے اللہ ہم عبادت صرف آپ ہی کی کرتے ہیں. اگر کسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں تو صرف آپ کے لیے کرتے ہیں. تو ایک جز اس کا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. اس ایک جملے سے شرک کی تمام قسمیں، شرک جتنی قسم کا شرک ہے، بندہ ان تمام قسموں سے توبہ کر لیتا ہے. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. نہ کسی مزار پر اپنا سر جھکاتے ہیں اور نہ ہی کسی پیر و فقیر کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں. یہ پیشانی اگر کسی کے سامنے جھکتی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے سامنے جھکتی ہے. دوسرا جملہ ہے ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. مدد طلب کرنا نیک کاموں پر، دنیاوی کاموں پر، یا اسی طریقے سے عبادت کی توفیق ملنے پر، راہ راست پر چلنے پر، تمام چیزوں میں اللہ کی توفیق اور اس کی مدد طلب کرنا. بندہ زبان حال سے ہی کہتا ہے کہ اللہ ہم نہ تو آپ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں اور نہ ہی آپ کے علاوہ کسی کو ہم طاقتور سمجھتے ہیں. ہم کسی کو یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے سکتا ہے. ہم کسی کو یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی ہمیں گمراہ کر سکتا ہے. اس لیے اے اللہ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہاں پر ایک بات اور ہے، ایاک نعبد، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں.
عبادت کرنے سے کیا مراد ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہم میں سے ہر شخص کہے گا عبادت کا مطلب ہے نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، یہی ہے ظاہری مطلب۔ لیکن یاد رکھیے عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھ لینا یا صرف روزہ رکھ لینا نہیں ہے۔ امام غازی علیہ الرحمہ بلکہ امام غزالی علیہ الرحمہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب 40 کے اندر لکھا کہ عبادت کی 10 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 10 قسمیں۔ عبادت کی قسموں میں سے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تلاوت قرآن مجید ہے، اور ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے، اپنے پڑوسی اور ساتھی کا حق ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ کی سنتوں کا مکمل اتباع کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور عبادت کی 10 اقسام میں سے امام غزالی نے لکھا کہ حلال روزی کمانے کی کوشش کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کمانے کی کوشش کرنا تمام فرائض کے بعد ایک فرض ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی 10 قسمیں لکھی۔ ان 10 قسموں میں صرف نماز اور روزہ نہیں ہے، اس لیے ہمارے وہ نمازی بھائی جو صرف نماز اور روزہ، نماز پڑھ کے اور روزہ رکھ کے اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھنے کی غلط فہمی مبتلا ہیں، وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ہم نے دین کا مکمل اتباع کر لیا ہے۔ دیکھیے امام غزالی نے عبادت کی اقسام نکال دی، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، حج کرنا بھی عبادت ہے، زکوٰۃ ادا کرنا بھی عبادت ہے، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا بھی عبادت ہے۔ ہم میں سے 90% لوگ وہ ہیں جن کو آپس میں ایک دوسرے پڑوسی سے شکایت ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک عام ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ایک شخص کو دوسرے شخص سے جس کے برابر میں رہ کر کے زندگی گزارنا ہے، ہمارا اس سے اختلاف ہوتا ہے۔ اور بیشتر مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک پڑوسی کی دوسرے پڑوسی سے بات نہیں بن رہی ہوتی، حالانکہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کو عبادت قرار دیا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کے بارے میں جناب جبریل اتنی مرتبہ زمین پر اتنے ہیں اور اتنے احکامات لے کر کے آئے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد پڑوسی کا حق رکھ دیا جائے میراث میں۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے پڑوسی کا، یہ اہمیت ہے اسلام میں پڑوسی کی۔ لیکن کیا کیا جائے، مجبوری ہے، ہمارا معاشرہ، ہمارے حالات، ہمارا ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہم اسلامیات سے بالکل ناواقف اور غافل ہیں۔ شاید ہم میں سے کچھ لوگ اس بات کو سوچتے ہوں کہ پڑوسی کا حق ادا کرنا یا اپنے دوست، اپنے ساتھی کا اچھا حق ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے، حالانکہ عبادت کی اقسام میں سے ہی عبادت ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں لگائے۔ جو لوگ تجارت میں، کاروبار میں مشغول ہیں، آپ اپنے کاروبار میں مشغول رہیں، لیکن زبان سے تسبیح کا ورد کرنے پر، سبحان اللہ یا الحمدللہ کہنے پر کسی نے پابندی تو نہیں لگائی نا۔ اپنی عادت بنائیں، آپ کو لگے کہ ہم عبادت میں مشغول ہیں، اپنے اللہ کو یاد کرنے کی فکر کریں۔ چلتے پھرتے جب آپ کچھ دنوں تک پابندی کریں گے تو پھر آپ کی طبیعت بن جائے گی کہ آپ خالی اوقات میں خود بخود آپ کی زبان سے ذکر جاری ہوگا۔ تو یہ سب عبادت کی اقسام ہیں، ان سب پر غور کرنا چاہیے۔ عبادت کی 10 کی 10 قسموں پر میں اس وقت گفتگو نہیں کرتا، میں نے صرف آپ کو بتا دیا ہے کہ عبادت کی 10 قسمیں ہیں، ان 10 کی 10 قسموں کا آپ خیال رکھیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 10 قسمیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ان 2 جملوں میں بھی اللہ رب العزت نے 2 عقائد بیان کر دیے۔ پہلا عقیدہ یہ ہے کہ عبادت صرف کس کی جائے گی؟ اللہ کی جائے گی، اور مدد کس سے طلب کی جائے گی؟ اللہ سے طلب کی جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم،
اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجیے، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر دیجیے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ اللہ اور بندے کے درمیان نصف یعنی آدھی آدھی ہے۔ شروع کی 3 سورتیں الحمدللہ رب العالمین کس کے لیے ہے؟ بندوں کے لیے۔ الرحمن الرحیم کس کے لیے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ الرحمن الرحیم اللہ کے لیے۔ مالک یوم الدین کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ 3 آیتیں یہاں پر ہو گئیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ چوتھی آیت ہے، اور اس چوتھی آیت کے 2 جز ہیں۔ پہلا جز ہے ایاک نعبد، یہ آدھا جملہ جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے، و ایاک نستعین یہ کس کے لیے ہے؟ بندے کے لیے۔ آگے کی 3 آیتیں جو ہیں اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک، یہ ساری کی ساری کس کے لیے ہیں؟ بندے کے لیے۔ دیکھیے بندہ اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پہلی درخواست بندے نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کی کہ اے اللہ عبادت کی توفیق ملنے میں، اچھے اور برے کاموں کی توفیق ملنے میں، تمام طرح کے دنیاوی اور اخروی امور میں اگر کسی کی مدد میں طلب کرنا ہوں تو صرف اور صرف تیری مدد طلب کرتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجیے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جس پر حضرات انبیاء، صدیقین اور شہداء چلیں۔ امت کے صلحاء نے جس راستے کو اپنایا ہے وہ راستہ سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ، ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جس پر چلنے سے اللہ راضی ہو جائے۔ ہر وہ کام جس کے کرنے سے اللہ راضی ہو وہ سیدھا راستہ ہے، اور جس کام کے کرنے سے اللہ ناراض ہو وہ راستہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کن لوگوں کا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خط کھینچے، خط کہتے ہیں لائن کو۔ 2 لائنیں آپ نے داہنے اور بائیں کھینچی، ایک لائن یہ کھینچی اور ایک یہ۔ 2 لائنیں کھینچنے کے بعد خط خطا عن یمینہ و خط خطا عن شمالہ، ایک لائن آپ نے اپنی دائنی طرف کھینچی اور ایک لائن بائیں طرف کھینچی۔ یہ 2 لائنیں ہیں جو دور تک کھینچی ہوئی ہیں، ایک دائنی طرف ہے اور ایک بائیں طرف ہے، اور آخر میں جا کر کے ایک منزل ہے، اس منزل پہ کھڑا ہوا ایک شخص ہے، اور یہاں سے جانے والے چند لوگ ہیں جو ان دونوں لائنوں کے بیچ میں چل رہے ہیں۔ غور سے سنیے گا میری بات، 2 لائنیں کھینچی ہوئی ہیں، یا یوں سمجھیے کہ 2 دیواریں یہ بنی ہوئی ہیں۔ ان 2 دیواروں میں مختلف دروازے ہیں، دونوں طرف مختلف دروازے بنے ہوئے ہیں، اور ان تمام دروازوں پر پردے لٹکائے ہوئے ہیں، اور اس آخر میں ایک شخص ہے جو ادھر سے آنے والوں کو کہتا ہے کہ نہ اس دیوار کے کسی دروازے میں جانا اور نہ اس دیوار کے کسی دروازے میں جانا، بلکہ یہ جو بیچ کا راستہ ہے اسی راستے پر چلے آنا۔ یہ رسول اللہ نے مثال دی۔ اب مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے سیدھا راستہ سمجھانے کی۔ یہ جو راستہ اس دروازے سے اس کھڑکی تک جاتا ہے جو بالکل بیچ صف کا راستہ ہے، یہ راستہ سیدھا راستہ ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو راستہ ہمیں اور آپ کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ ہمارے داہنی اور بائیں یہ جو 2 دیواریں ہیں، اور ان دونوں دیواروں میں جو بنے ہوئے دروازے ہیں، اور ان دروازوں پر جو لٹکے ہوئے پردے ہیں، وہ پردے ایسے پردے ہیں کہ وہاں کنارے منزل پر کھڑا ہوا شخص یہ آواز دیتا ہے کہ خبردار، ان دروازوں کو کھولنا نہیں، ان پردوں کو اٹھانا نہیں۔ اگر تم نے پردہ اٹھایا اور دروازہ کھولا تو تم اس راستے پر چلے جاؤ گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے اس راستے سے بھٹک جاؤ گے، اور پھر تم ٹیڑھی راہ پر، غلط راستے پر چلے جاؤ گے۔ اب تم سنو، وہ شخص جو وہاں کنارے کھڑا ہوا آواز لگا رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اور 2 لائنیں جو کنارے کھینچی ہوئی ہیں اور ان میں جو بنے ہوئے دروازے ہیں
ان دروازوں سے اگر کوئی شخص نکل جاتا ہے تو وہ سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بیچ کا راستہ ہے، یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صراط مستقیم۔ بڑا ہی آسان اور بہت ہی سیدھا راستہ جو ہمیں آخر تک اپنی منزل تک اللہ تک پہنچا دے، اس راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اسی راستے کو سیدھا راستہ کہتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا، جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اللہ نے انعام کن لوگوں پر فرمایا؟ انعمت علیہم کی تفسیر قرآن مجید میں دوسری جگہ موجود ہے، الصدیقین والشہداء والصالحین، قرآن مجید کی آیت ہے۔ انعمت علیہم کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے، الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا، من النبیین، وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، والصدیقین، اور کون ہیں؟ سچے لوگ ہیں، والشہداء، اور کون ہیں؟ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، والصالحین، اور کون لوگ ہیں؟ نیک لوگ ہیں۔ سیدھا راستہ میں نے بتایا تھا کون سا راستہ ہے؟ جس پر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین چلے ہوں۔ انعمت علیہم کی تفسیر قرآن مجید خود دوسری جگہ کرتا ہے کہ اس سے مراد انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہاں پر ایک بات اور سنیے، قرآن کریم کی جو تفسیر کا انداز ہے وہ تین طریقے پر ہے۔ قرآن کی ایک تفسیر قرآن خود کرتا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت میں موجود ہوتی، جیسے میں نے صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر کی، صراط المستقیم کی تفسیر میں نے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین پوری اس آیت سے میں نے کر دی۔ یہ آیت جو ہے اس کی تفسیر الذین انعمت علیہم کی تفسیر جو ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی جو دوسری تفسیر کی جاتی ہے وہ حدیث سے کی جاتی ہے، القرآن یفسرہ الاحادیث، القرآن یفسرہ الحدیث۔ قرآن کی تفسیر کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی آیات کی تفسیر احادیث کے ذریعے کی جائے، اور قرآن کی تفسیر کا تیسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ اور سلف کے اقوال سے قرآن کی تفسیر کی جائے۔ یہ تین طریقے ہیں، انہی تینوں طریقوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے۔ تو دیکھیے صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے، اور جن پر اللہ نے انعام کیا ہے ان کے بارے میں خود اللہ نے بتلا دیا کہ وہ لوگ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں اور صالحین ہیں۔ یہاں تک ایک بات ہو گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے، اور دعا بھی کون کر رہا ہے؟ وہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے نا، سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے بندہ یہ دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجیے۔ جب ایک بندہ اللہ کی ذات پر ایمان لے آیا، اس نے رسولوں کی تصدیق کر دی، اللہ کے رسول کو آخری رسول مان لیا، قرآن کریم پر ایمان لے آیا، اس کو اللہ کی آخری کتاب سمجھ لیا، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، تو اب یہ کیوں دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھلا دیجیے؟ ظاہر سی بات ہے ان سب کاموں کا کرنے والا ہی تو وہ شخص ہے جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ اب جب ایک بندہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے، اللہ نے اس کو سیدھا راستہ دکھلا دیا، وہ نماز روزہ ساری چیزیں کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود حکم یہ ہے کہ ہر روز 5 وقت کی نمازوں میں، سنت میں، نوافل میں بار بار کیا پڑھا جا رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجیے۔ تو گویا اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھلا بھی دیا ہے، اس کے باوجود ہم اللہ سے سوال کر رہے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا۔ اچھا یہ کیوں کیا گیا؟ ایسا اس لیے کیا گیا، مفسرین لکھتے ہیں کہ بندہ ہر وقت اللہ رب العزت کی ہدایت کا محتاج،
بندہ ہر وقت اللہ کی ہدایت کا محتاج ہے. بظاہر اللہ رب العزت نے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دی، ہم سیدھے راستے پر ابھی چل رہے ہیں، لیکن پوری زندگی اس سیدھے راستے پر باقی رہنا اصل ہے. آخر عمر تک، اپنی آخری سانس تک اس آخری راستے پر باقی رہنا، اس سیدھے راستے پر چلتے رہنا، یہ اصل ہے. تو اس پر دوام اور ہمیشگی کی دعا کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں طریقہ سکھلایا کہ ہر نماز میں یہ دعا مانگ لیا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. یا ہم جس سیدھے راستے پر چلتے چلے آ رہے ہیں اسی سیدھے راستے پر ہمیں تاعمر باقی رکھنا، اس لیے بندے کو یہ سمجھایا گیا. جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اس کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والے بندوں تم اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ. کیا مطلب ہوا بھائی؟ جب ایمان والا خود اللہ نے ہمیں کہہ دیا تو اب ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والے بندوں ایمان میں داخل ہو جاؤ. مفسرین لکھتے ہیں یہاں بھی یہی مطلب ہے، یعنی ہم ایمان میں داخل تو ہیں لیکن اس کی دعا ہمیشہ کرتے رہنا اور اس بات کی ہمیشہ مکمل کوشش اور فکر کرنا کہ ہم ساری زندگی ایمان کی حالت پر باقی رہیں اور مرتے دم تک ہم ایمان کی حالت پر باقی رہیں اور ہماری آخری سانس اور ہمارا آخری کلمہ جو زبان سے نکلے وہ ایمان پر نکلے. اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اور اسی لیے اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھلائی اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجیے. آخری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ ہرگز نہ ڈالنا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، جن پر آپ کا غضب اور غصہ نازل ہوا، ولا الضالین، اور اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ ڈالنا جو لوگ گمراہ ہو گئے، جو لوگ راہ راست سے بھٹک گئے، سیدھے راستے سے جو لوگ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ ڈالنا. محدثین و مفسرین نے لکھا ہے کہ مغضوب علیہم، جن پر غضب نازل ہوا، اس سے مراد یہودی ہیں. کون ہے یہودی؟ یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا، لعنت اللہ علیہم، اللہ رب العزت کی لعنت یہودیوں پر نازل ہوئی. ان کو سور اور خنزیر قرآن اپنی زبان میں کہتا ہے. کون ہے یہ یہودی ہیں. المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جو لوگ گمراہ ہیں سیدھے راستے سے بھٹک گئے وہ کون ہیں؟ نصارہ ہیں. مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور الضالین سیدھے راستے سے جو لوگ گمراہ ہو گئے اس سے مراد نصارہ ہیں. دو باتیں ذہن میں رکھیے، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو نہ جاننے کی وجہ سے اس کو نہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے جاننے کے باوجود نہ کرنا. دونوں میں فرق ہے. ایک بندہ جانتا ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا. ایک بندہ ہے جو جانتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتا. ایک آدمی وہ ہے جو جانتا ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد بہنوں کا بھی حصہ باپ کے مال میں اسی طرح ہے جس طرح بھائیوں کا حصہ ہے، وہ نہیں دیتا، جاننے کے باوجود نہیں حصہ دے رہا ہے اپنی بہنوں کو. دوسرا بندہ وہ ہے جو جانتا ہی نہیں کہ مرنے کے بعد جس طرح بیٹوں کا حصہ ہے اسی طرح بیٹوں کا حصہ ہے، وہ شخص نہ جاننے کی وجہ سے نہیں دے رہا. دونوں کے اندر فرق ہوا نا. ایک آدمی ایک کام نہ جاننے کی وجہ سے کر رہا ہے اور دوسرا آدمی اسی کام کو جاننے کے باوجود کر رہا ہے. یہ جو یہودی ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے، ان پر اللہ کا غصہ ہے، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. قرآن ان کو سور اور خنزیر اور کتا کہتا ہے. کیوں کہتا ہے؟ ان کے پاس کتاب تھی، کتاب میں ان کو تمام علوم دیے گئے تھے، یہ جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں. ان کو معلوم تھا جب جناب رسول اللہ مدینہ المنورہ تشریف لائے تو ان تمام یہودیوں کو معلوم تھا کہ یہی وہ نبی ہیں جو آخری نبی ہیں، لیکن جاننے کے باوجود رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے. اس لیے ان پر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوا.
ان کو مغضوب علیہم سے تعبیر کیا گیا. اور جو نصارہ تھے ان کو علم نہیں تھا، نصارہ کو علم نہیں تھا، علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ کچھ کام نہیں کیا کرتے تھے. تو جس کو علم نہ ہو، یعنی جو آدمی کسی چیز کو نہ جاننے کی وجہ سے نہ کرتا ہو تو اس کا عذاب ہلکا ہونا چاہیے، اور جو آدمی جاننے کے باوجود نہ کرتا ہو اس کا عذاب سخت ہونا چاہیے. تو قرآن نے تعبیر بھی دونوں کے لیے مختلف استعمال کی. یہودی جو جاننے کے باوجود علم نہیں کرتے تھے، اللہ نے ان کو غیر مغضوب علیہم ولا الضالین کہا ہے، یعنی اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا، اور غیر مغضوب علیہم کہا ہے. اور نصارہ جن کو علم نہیں تھا، علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو گمراہ کہا ہے، یعنی وہ راستے سے بھٹک گئے، ان کو علم نہیں. یہودی کون ہے؟ وہی یہودی ہیں جو اس وقت جنہوں نے اسرائیل آباد کیا ہوا ہے، جو اس وقت فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے فلسطین کے مسلمانوں پر کس قدر ظلم ہو رہا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ذرا آپ اپنا جائزہ لیں، آپ نے فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں کیا کیا؟ نہ تو ہماری امداد ان تک پہنچی، نہ ہم براہ راست جا کر کے ان کی مدد کر سکے. اب ہمارے پاس کیا باقی رہ گیا؟ ہم جانا چاہیں نہیں جا سکتے ہیں، ہمارے لیے راستے بند ہیں، ہم حکومت کی قید و بند میں ہیں. اس لیے یہ اقدامات بھی ہمیں نہیں کرنے چاہیے اپنے ملک کے حالات کے پیش نظر. لیکن کیا ہم اپنے رب سے ان کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے؟ ہماری غفلت اور کوتاہی یہ ہے کہ جتنا ہمارے بس اور اختیار میں ہم اتنا بھی نہیں کرتے. آج سے ہر شخص یہ کوشش کرے کہ ہر روز تہجد میں یا اپنی دیگر نمازوں میں پورے رمضان اور اس کے بعد ہمیشہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کیا کریں گے؟ دعا کریں گے سب لوگ انشاءاللہ. اب دیکھیے یہ صورت ہماری مکمل ہوئی، یہ صورت ہماری مکمل ہو گئی. اس کا نام سورۃ الفاتحہ. ابھی 3 منٹ کا وقت باقی ہے. جب سورۃ الفاتحہ مکمل ہو جائے تو کیا کہنا چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے؟ آمین کہنا چاہیے. آمین کے معنی کیا ہے؟ آمین کے معنی ہے اللہ کو قبول کر لے، اے اللہ ایسا ہی کیجیے جیسا کہ میں نے کہا، اے اللہ اس بات کو آپ قبول فرما لیجیے، اس پر راضی ہو جائیے. یہ ہے آمین کے معنی. ایک حکم آپ کو میں بتاؤں، جب امام نماز پڑھا رہا ہو، امام جہری جب آواز سے بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہو اور امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو کیا کہنا ہے؟ آمین. کتنی تیز؟ آہستہ کہنا ہے اپنے نفس کے اندر. ایسا نہ ہو کہ آواز بلند ہو جائے یا دوسرے کو سننے میں آ جائے. آپ آہستہ آواز سے، حنفیہ کا مسلک یہی ہے کہ آہستہ آواز سے کیا کہنا چاہیے؟ آمین کہنا چاہیے. تو اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں یہ جو آمین کہا جاتا ہے، یہ آمین سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں، سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے آمین. اس سورت کے شروع اور آخر میں 2 چیزیں ہیں. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور آخر میں کیا ہے؟ آمین ہے. بسم اللہ بھی آہستہ پڑھا جاتا ہے اور آمین بھی آہستہ پڑھا جاتا ہے، چونکہ آمین بھی ذکر اور دعا ہے، ذکر اور دعا کو آہستہ پڑھا جاتا ہے. بسم اللہ کے متعلق ایک بات بتاؤں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حدیث پاک میں آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کے ناموں میں سے بہت قریب ترین اور نزدیکی نام ہے. اللہ کے رسول نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو آیت اس سے پہلے کسی نبی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سوا نازل نہیں. وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب بسم اللہ نازل ہوئی تو ہوائیں اپنی جگہ رک گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے اور فرشتے سننے پر مجبور ہو گئے. اور پھر یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے عزت اور جلال کی قسم کھائی اور فرمایا کہ جو شخص اس آیت کو، میرے اس نام کو پڑھے گا اور پھر کوئی کام کرے گا تو ضرور بالضرور اس کام میں برکت ہوگی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر کام کے شروع میں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ پڑھنا چاہیے. تمام اچھے کاموں کی ابتدا ہم کیسے کریں؟ بسم اللہ سے. کسی کتاب کے پڑھنے سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ. اسی طریقے سے تمام اچھے کام،
تمام اچھے کاموں میں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے، بلکہ نیک عورتوں کی عادت میں نے یہ دیکھی ہے کہ وہ تمام چیزوں میں کچن کے کام کر رہی ہوتی ہیں، ایک برتن کو چولہے سے اٹھا کر کے نیچے رکھنے میں بسم اللہ پڑھتی ہیں۔ الحمدللہ میری والدہ کا یہ زندگی بھر کا معمول، تو اس قدر اہتمام ہے بسم اللہ میں۔ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان ذلیل ہو جاتا ہے، بسم اللہ پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ کہیں آپ بسم اللہ پڑھ دیں تو شیطان نامراد اور خائب و خاسر ہو جاتا ہے۔ اور ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، آپ بسم اللہ کو گنیں، بس 1 منٹ کا وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں آپ گنیں؟ با، سین، میم، الف، لام، لام، ہا، الف، لام، را، ہا، میم، نون، الف، لام، را، ہا، یا، میم، نون۔ کتنے حروف ہوئے؟ 19 حروف ہیں۔ جہنم پر جو فرشتے معمول ہیں ان کی تعداد بھی کتنی ہے؟ 19 ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ جو شخص اس بسم اللہ کے پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو ہر حرف کے بدلے جہنم کے ایک فرشتے سے وہ آزاد ہوتا چلا جائے گا، اور جہنم کا کوئی فرشتہ اسے ہاتھ تک نہیں لگا سکے گا۔ بسم اللہ میں بھی 19 حروف ہیں، اور جہنم کے فرشتوں کی تعداد بھی کتنی ہے؟ 19 ہے۔ تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے یا نہیں؟ کس قدر اہم بات ہے، کہو سبحان اللہ۔ دیکھیے آخری مرتبہ ترجمہ دیکھ لیجیے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی مزار، کسی بابا، کسی پیر، کسی فقیر، کسی ولی کی عبادت نہیں کرتے۔ ایاک نستعین، جو کچھ مانگنا ہوتا ہے صرف آپ سے مانگتے ہیں، چاہے اولاد مانگنی ہو یا رزق اور روزی مانگنی ہو، صرف کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ کسی پیر فقیر کے پاس جا کر نہیں مانگتے، وہ خود محتاج ہیں یار۔ اگر کوئی پیر یا کوئی فقیر یا کوئی ولی اس کے اندر کوئی طاقت ہوتی تو سب سے پہلے اپنے کو بچاتا، مرتا ہی نہیں۔ کون چاہتا ہے کہ مر جائے؟ کون چاہتا ہے بیمار ہو جائے؟ ہر شخص چاہتا ہے ہم جیتے رہیں، صحت مند رہیں۔ وہ خود مجبور ہیں، بیچارے مر گئے ہیں، قبر کے اندر ہیں، آپ ان کے سامنے جا کر کے سجدے کر رہے ہیں۔ یہ نہایت درجے یہ کہیے کہ بے عقلی کی بات ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ مجھے دکھا جو لوگ صحیح راستے سے گمراہ ہو گئے۔ الحمدللہ، ایک سورت پوری ہو گئی آپ کی۔ کل سے انشاءاللہ سورۃ البقرہ کا آغاز ہے۔ سبحان اللہ۔